मई 2025 में इंडिया ने जब पाकिस्तान पर हमला करना था तो उन्होंने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने से पहले पाकिस्तान के अरब दोस्त ममालिकों को कॉल मिलाई और उनको बताया कि हम पाकिस्तान पर हमला करने जा रहे हैं, लिहाजा अब पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करें कि पाकिस्तान इसके जवाब में रिटेलिएट ना करे। दोस्तों, ये बात सुनकर अरब ममालिक ने भी पाकिस्तान को कमज़ोर ख्याल करते हुए जनरल आसिम मुनीर साहब से रब्ता किया और ये कहानी मैं आपको अभी एक जर्नलिस्ट की ज़ुबानी सुना रहा हूँ। उनके लफ्ज़ में यहाँ पे कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर साहब को एक अरब ममालिक के एक अहम नुमाइंदे की कॉल आई। उन्होंने जनरल साहब को कहा इंडिया आप पर ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहा है, लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इंडिया को जवाब नहीं देना, उस पर रिटेलिएट नहीं करना और ना ही बाद में कोई आंसर देना है। जिस पर जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा कि इंडिया के साथ हमारी जंग जो है ये हमारी बका का मसला है, अगर इंडिया हम पर हमला करेगा तो इंडिया को हम जवाब देंगे। इस पर अरब ममालिक के उन नुमाइंदों ने कहा कि पाकिस्तान पर जब भी कोई मुसीबत आती है, जब भी कोई परेशानी आती है तो पाकिस्तान हमेशा हमारे पास आता है और हम पाकिस्तान की मदद करते हैं। जिस पर जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा कि अगर माजी में ऐसा कुछ हुआ तो पाकिस्तान में आपसे वादा करता हूँ कि पाकिस्तान आपके पास नहीं आएगा, आपसे मदद नहीं मांगेगा। दोस्तों, इसके अलावा उन ममालिक ने गज़ा का भी रेफरेंस यहाँ पे कोट किया। उन्होंने कहा कि हम एक और गज़ा अफोर्ड नहीं कर सकते। जिस पर जनरल साहब ने कहा कि अगर पाकिस्तान को कोई भी मसला हुआ तो आप फिक्र बिल्कुल भी ना करें, पाकिस्तान आपके पास नहीं आएगा। दोस्तों, इसके बाद ये कॉल डिस्कनेक्ट हो गई और रब्ता मुनक़ता हो गया और उसके तकरीबन 10 मिनट बाद ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने पाकिस्तान पर लॉन्च कर दिया। दोस्तों, ये ऑपरेशन की कहानी मैं आपको पिछली एपिसोड में दिखा चुका हूँ, जो कि आप देख भी चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप ज़रूर देखिएगा। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, इंडिया ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर जब लॉन्च किया तो पाकिस्तान ने भी क्विक रिएक्शन के ज़रिए इंडिया के तकरीबन 6 जहाज़ मार गिराए और इसमें पाकिस्तान इंडिया पर बढ़तरी ले चुका था। जिसके बाद इंडिया ने अपने तैयारे तकरीबन 3 दिन के लिए डाउन कर दिए, ग्राउंड कर दिए दोस्तों, और अपनी एयरफोर्स को भी ग्राउंड कर दिया। और इंडिया ने अगले 2 दिन पाकिस्तान पर मुख्तलिफ मिसाइल्स अटैक, ड्रोन अटैक भी भेजे, जिसमें पाकिस्तान की आवाम में खौफ व खराज फैल गया कि जगह जगह पे ड्रोन आ रहे थे और गिर रहे थे। दोस्तों, इनमें से बहुत से ड्रोन जो है इसराइली साख्ता थे। दोस्तों, इनमें बहुत से ड्रोन्स भी थे और ब्रह्मोस मिसाइल्स भी थे, जिनमें से बहुत सौ को पाकिस्तान ने मार गिराया और बहुत सौ की सॉफ्ट किलिंग कर दी और कुछ अपने अहदाफ तक पहुँचे भी। लेकिन इंडिया पाकिस्तान को कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सका, जिस तरह कि वो सोच रहा था कि पाकिस्तान को मैं नुकसान पहुंचाऊं, क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया के 3 राफेल तैयारे ऑलरेडी मार गिराए थे और 3 दूसरे तैयारे भी मार गिराए थे। तो इंडिया को ये ज़रब भूले नहीं भूल रही थी। अब मसला ये था कि इंडिया ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन लॉन्च कर दिया था, क्योंकि उसको पहले दिन पता चल गया था कि फ़िज़ाई बढ़तरी में वो पाकिस्तान से आगे नहीं निकल सकता, इसलिए उसने अगले 2 दिन पाकिस्तान पर ड्रोन्स और मिसाइल्स के ज़रिए हमला किया। दोस्तों, पाकिस्तान ये सारा हमला बर्दाश्त कर रहा था और देख रहा था कि इंडिया आखिर किस हद तक जाता है। दोस्तों, जब तकरीबन 2 दिन गुजर गए, 8 और 9 मई को इंडिया ने बहुत ज़्यादा ड्रोन्स भेजे पाकिस्तान पर, जिसमें से रावलपिंडी, फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद और भी मुख्तलिफ शहरों में इंडिया के ड्रोन्स आए और गिरे। दोस्तों, इंडिया की रिपोर्टिंग के बारे में भी मैं आपको बताऊं तो इंडिया के न्यूज़ चैनल पर जो रिपोर्टिंग चल रही थी, उनके मुताबिक तो वो एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच चुके थे। उनके मुताबिक उन्होंने इस्लामाबाद, लाहौर, कराची ये शहर फतह कर लिए थे और उनकी फ़ौज इनमें दाखिल हो चुकी थी और ये ग्रेटर इंडिया का हिस्सा भी बन चुके थे। जाहिर सी बात है, ये एक नॉनसेंस रिपोर्टिंग थी, जिसको बाद में संजीदा हलकों ने उस पर बहुत ज़्यादा माफ़ी भी मांगी और बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी के एहसास भी किया। तकरीबन 2 दिन पाकिस्तान पर हमला करते हुए गुजर चुके थे। इंडिया पाकिस्तान पर ड्रोन के ज़रिए और ब्रह्मोस मिसाइल के ज़रिए और M777 के ज़रिए गोले के गोले फेंके जा रहा था, जिसके नतीजे में बॉर्डर पर भी कशीदगी बढ़ गई थी और दोनों तरफ से दोनों फौजें आमने सामने आंखों में आंखें डाले गुत्थम गुत्था थी। दोस्तों, अब 8 और 9 मई 2 रातें तकरीबन गुजर चुकी थी। 9 मई को तो इंडिया ने हद कर दी, उसने पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयर फोर्स के बेसिस पर भी हमले करना शुरू कर दिए, जिनमें से रावलपिंडी की मशहूर चकलाला बेस पर भी 2 मिसाइल गिरे, जिनमें से कुछ नुकसान हुआ, लेकिन वो नुकसान इतना बड़ा नहीं था कि जिसको बहुत ज़्यादा कहें। वो नुकसान रिपेयरेबल था। पाकिस्तान को जितना नुकसान इन 3 दिन में पहुंचा, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान इंडिया के सिर्फ 1 राफेल गिरने का नुकसान था और इंडिया के 3 राफेल गिरे हैं और 3 दूसरे तैयारे गिरे हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान ने इंडिया को और भी बहुत सा नुकसान बचाया, जो कि मैं आपको आगे फर्दर बताऊंगा। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ।
تو دوستو انڈیا پاکستان پر حملے کیے جا رہا تھا اور دنیا بھی اب پاکستان کی طرف دیکھ رہی تھی اور پاکستانی لوگ بھی اپنی آرمی کی طرف دیکھ رہے تھے کہ پاکستان آرمی آخر جواب کیوں نہیں دے رہی، آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ پاکستان آرمی ابھی تک خاموش ہے۔ دوستو دنیا بھی سوال کرنے لگ گئی تھی، جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ پاکستان جب ریٹیلیٹ کرے گا تو دنیا کو خود بخود پتہ چل جائے گا اور ہمیں کسی کو بتانا نہیں پڑے گا کہ پاکستان نے اب ریٹیلیٹ کیا ہے۔ دوستو انڈیا نے 9 مئی کو پاکستان میں نور خان ایئر بیس پر اور ڈیفرنٹ ایئر بیسز پر حملے کیے، جس کے نتیجے میں پاکستان نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب انڈیا کو جواب دینے کا وقت آ چکا ہے۔ 10 مئی کو صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد پاکستان نے آپریشن بنیان مرصوص لانچ کیا، جس میں پاکستان نے فتح 1 میزائلوں کے ذریعے اور فتح 2 میزائلوں کے ذریعے انڈیا کے مختلف مقامات پر حملہ کیا اور ان کو نقصان بھی پہنچایا، جس میں سری نگر، امبالہ، بٹنڈا اور بھی بہت سے مختلف شہر شامل تھے۔ دوستو پاکستان نے انڈیا کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا اور تقریباً یہ 3 گھنٹے میں پاکستان نے آپریشن بنیان مرصوص کنکلوڈ کر دیا تھا اور انڈیا کو اس کا جواب دے دیا تھا۔ اور دوستو یہ جنگ اتنی ہیوی تھی کہ 2 ممالک جو کہ ایٹمی پاورز ہیں اور ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے ہیں، اب پوری دنیا ان کو دیکھ رہی تھی کہ آخر یہ معاملہ کس حد تک جائے گا۔ دوستو انڈیا پر جب پاکستان نے اپنا اٹیک لانچ کیا تو انڈیا کو سمجھ آ گئی تھی کہ پاکستان کا مقابلہ کرنا جو ہے وہ کافی مشکل ہے، کیونکہ پاکستان نے انڈیا کا S-400 سسٹم جو کہ جس پر انڈیا کو بہت زیادہ ناز تھا اور مودی کو بھی بہت زیادہ ناز تھا کہ ہمارے پاس S-400 ہے تو ہم پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا، لیکن پاکستان نے انڈیا کا S-400 سسٹم کا ریڈار ہی نکارہ کر دیا، اس کو تباہ کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مودی نے جب جا کے ایک جگہ پر خطاب کیا تو اس نے پیچھے S-400 کی بیٹریاں کھڑی کر رکھی تھی، لیکن اس میں ریڈار کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے اگر ریڈار ان کے پاس ہوتا تو ان کو چاہیے تھا کہ ریڈار یہاں پر کھڑا کرتے، کیونکہ پاکستان کی آرمی کا دعویٰ یہی تھا کہ ہم نے ان کا ریڈار جو ہے تباہ کر دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب دشمن کی آنکھیں ہی نکال دی ہیں تو دیکھے گا کہاں سے، اور پھر وہ بیٹری کسی کام کی نہیں ہے جب تک ان کے پاس اور ریڈار نہیں آ جاتا۔ تو ظاہر سی بات ہے اب آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ پاکستان نے آخر ان کا S-400 سسٹم تباہ کیا اور کیسے کیا۔ دوستو پاکستان نے چین کے ساتھ مشقیں کر رکھی تھی، جس میں چین کے پاس بھی S-400 سسٹم موجود تھا اور انہوں نے پاکستانی آرمی کو بھی سکھایا ہوا تھا کہ کیسے اس کو نکارہ کرتے ہیں اور کیسے اس کے ذریعے اپنا جو ہے کام نکالا جاتا ہے۔ دوستو پاکستان نے انڈیا پر مختلف طرح کے سائبر اٹیکس بھی کیے، جن میں ان کی بجلی بھی بند کر دی گئی کچھ دیر کے لیے۔ اس کے علاوہ انڈیا کی ایک ویب سائٹ کو بھی ہیک کر لیا گیا، جس کو بعد میں انہوں نے دوسری چینل پر شفٹ کر لیا۔ دوستو انڈیا کو بھرپور جواب مل چکا تھا اور پوری دنیا جو ہے اب دیکھ چکی تھی کہ انڈیا کے ساتھ آخر کیا ہوا ہے، جس کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہونا شروع ہو گئی کہ انڈیا میں پاکستان نے جگہ جگہ پر اتنے میزائل گرائے کہ بہت زیادہ آرمی ڈپوز کو اور آرمی کی جگہوں کو تباہ کیا اور خاص کر ان جگہوں کو نشانہ بنایا جہاں سے پاکستان کے خلاف کارروائی ہوئی تھی۔ دوستو انڈیا کو اس کا جواب مل چکا تھا، جس کے بعد انہوں نے دن کے تقریباً دوپہر کے ٹائم ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ پاکستان اگر حملہ بند کر دے تو انڈیا بھی جنگ آگے بڑھانا نہیں چاہتا، جس کا صاف مطلب تھا کہ انڈیا کو پتہ چل چکا تھا کہ پاکستان ہم سے بہت آگے ہے اور ابھی ہم اس کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ دوستو یہی وہ جملہ تھا جس کے مقابلے میں مودی صاحب نے بھی وہ ایک عجیب و غریب جملہ کہہ دیا کہ پاکستان تو انڈیا پر ہی حملہ کرنا شروع کر دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے انڈیا نے پاکستان پر اٹیک کیا ہے تو پاکستان انڈیا پر ہی اٹیک کرے گا، اور کسی ملک پر اٹیک کیوں کرے گا پاکستان؟ تو دوستو اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ جب پاکستان نے اپنی طرف سے پورا ان پر جواب دے دیا، ان کو بتا دیا ہم آپ سے بہت آگے ہیں، اور ابھی تک وہ ایئر فورس میں تو کیا دوسری طرح بھی پاکستان کا کسی طرح مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگرچہ پاکستان انڈیا سے بہت چھوٹا ہے، لیکن انڈیا پھر بھی اس دفعہ بھی مار کھا گیا، اور جو کچھ 2019 میں انڈیا کے ساتھ ہوا تھا اس سال تو اس سے بھی بہت برا ہوا۔ تو انڈیا کا کافی زیادہ نقصان ہو چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انڈیا نے خود پاکستان کو یہ آفر کی کہ پاکستان اگر جنگ بند کرے تو انڈیا بھی آگے ریٹیلیٹ نہیں کرے گا اور پاکستان کے ساتھ مزید جنگ جاری نہیں رکھے گا۔ تو دوستو اس وجہ سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان خود ہی جنگ 4:30 بجے بند کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی گئی دونوں ممالک کی جانب سے، اور دونوں ممالک کی جانب سے کوئی شرط بھی نہیں رکھی گئی۔ دونوں ڈی جی ایم اوز نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا اور 4:30 بجے اس جنگ کو بند کرنا تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس جنگ کو بند کرنے کا اعلان نہ پاکستان کی جانب سے ہوا نہ انڈیا کی جانب سے ہوا، بلکہ اس کا اعلان ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا۔ دوستو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ صحرا بھی اپنے سر پر باندھنا چاہا
کہ پاکستان اور انڈیا دو ایٹمی ملکوں کی جنگ انہوں نے بند کروائی ہے۔ دوستو اس کا وہ بعد میں اپنی کئی سپیچز میں ذکر بھی کرتے تھے۔ پاکستان اور انڈیا دونوں برابر کے ملک ہیں اور ان دونوں کو وہ برابر کی قوتیں کہتے تھے، جس کی وجہ سے مودی کو کافی غصہ تھا اور انڈیا بھی کافی پریشان تھا، کیونکہ مودی نے کئی بلینز آف ڈالرز لگا کے انڈیا کی ایک امیج سیٹ کی تھی کہ وہ پاکستان سے الگ ہے۔ لیکن ٹرمپ نے دونوں ممالک کو برابر قوتیں کہہ کر مودی کے اس بلین ڈالرز کے پروجیکٹ کو جو ہے نکارہ کر دیا تھا۔ تو ایک طرف تو ان کے آرمی کے نمائندے یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان اگر حملہ بند کر دے تو انڈیا بھی جنگ کو آگے مزید نہیں بڑھانا چاہتا، دوسری طرف مودی یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کو ہم نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے اور پاکستان کے گڑگڑانے پر اور بہت زیادہ معافیاں مانگنے پر ہم نے یہ جنگ بند کی ہے۔ اور تیسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان اور انڈیا دونوں برابر کی قوتیں ہیں، جس نے مودی کے اس بیان کو چکنا چور کر دیا تھا۔ اور مودی اب جو ہے وہ پریشانی میں تھا کہ وہ اپنی عوام سے آخر کہیں تو کہیں کیا کہ انہوں نے پاکستان سے جنگ کس طرح جیتی ہے اور انہوں نے فائدہ اس سے جنگ سے کیا حاصل کیا ہے۔ اور لوگ بھی ان سے سوال پوچھ رہے تھے کہ اگر آپ جنگ جیت رہے تھے تو پھر آپ نے جنگ بند کیوں کی، اور اگر جنگ بند کی ہے تو کن شرائط پر کی ہے۔ دوستو یہ وہ سارے سوال تھے جن کا مودی کے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ دوستو یہی وجہ ہے کہ تقریباً 80 دن بعد لوک سبھا کے اجلاس میں انڈیا کے اپوزیشن کے نمائندوں نے مودی صاحب سے پوچھا کہ پاکستان سے جنگ کن شرائط پر بند کی ہے اور کتنے طیارے انڈیا کے گرے ہیں، جس کے جواب میں مودی صاحب نے کہا کہ آپ ان کے سوال دیکھ لیں اور پاکستان لوگوں کے سوال دیکھ لیں، یہ دونوں بالکل سیم سوال ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے ہی اپوزیشن نمائندوں کو غدار کہنے کی کوشش کی، غدار ثابت کرنے کی کوشش کی۔ دوستو ظاہر سی بات ہے وہ جھوٹ بول رہے تھے، کیونکہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ ان کی آرمی خود یہ چیز ایکسیپٹ کر چکی تھی کہ ان کی مختلف ایئر فورسز پر نقصان ہوا ہے اور انڈیا کو کافی زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ لیکن انڈیا کی جو لوک سبھا میں جو اجلاس ہوا وہاں پر ان کے نمائندے یہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوا، حالانکہ رافیل کمپنی نے خود یہ چیز میڈیا پر نشر کی کہ ان کا ایک رافیل گرا ہے اور دوسرے بھی طیارے انڈیا کے گرے، جن کی اخباروں میں تصویریں بھی آئی اور انٹرنیٹ پر بھی جن کی تصویریں منٹوں میں وائرل ہو گئیں، لیکن بعد میں انڈیا کی بدنامی کے پریشر سے انہوں نے ان تصویروں کو ڈیلیٹ کر دیا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے تب تک یہ تصویریں وائرل ہو چکی تھی اور دنیا ان کے اسکرین شاٹ بھی لے چکی تھی۔ دوستو اب آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ یہ 1 آور وار کتنی لمبی تھی اور کتنی جدید تھی، کیونکہ اس میں فرانس کے طیاروں کا بھی ٹیسٹ ہوا اور چین کے میزائلوں کا بھی ٹیسٹ ہوا اور پاکستان نے اس پر برتری حاصل کی۔ دوستو پاکستان نے اپنی فتح کا اعلان کر دیا تھا اور جنرل عاصم منیر صاحب کو فیلڈ مارشل کا عہدہ بھی دے دیا گیا۔ دوستو آپریشن بنیان مرصوص اور آپریشن سندور کی کہانی آپ کو یقیناً اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ نے آپریشن سندور کی کہانی نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں جا کر لنک پہ کلک کریں، آپ کو وہ کہانی دیکھنے کو مل جائے گی۔ اور دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، نیچے کمنٹ کر کے ضرور ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے